جو علماء یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں ایمان کی حالت میں جن لوگوں نے حضور کی صحبت اٹھائی صرف وہ صحابی ہیں، تو یہ وہ علماء ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن، اللہ کے باطن اور علم کے باطن کے منکر ہیں۔ لفظ جو صحابی ہے وہ نکلا ہے صحبت سے، اور اردو میں بہت ہی خوبصورت اسی طرح کا لفظ ہے صحبت میں بیٹھنے والے کے لیے، مصاحب۔ چچا غالب جو تھے انہوں نے ایک شعر کہا ابراہیم محمد ذوق کے لیے، وہ درباری شاعر تھے، بنے ہیں شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آرزو کیا ہے۔ پہلا جملہ ان کے لیے تھا، اور دربار کے عتاب سے بچنے کے لیے نیچے جو ہے چالاکی کی غالب نے، اور کہا کہ وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ تو جو لفظ صحابی ہے وہ صحبت سے ماخوذ ہے، اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی۔ اب صحبت جو ہے وہ دو طرح کی ہے، ظاہری اور باطنی۔ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں ایمان کی حالت میں جن لوگوں نے حضور کی صحبت اٹھائی صرف وہ صحابی ہیں، تو یہ وہ علماء ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن، اللہ کے باطن اور علم کے باطن کے منکر ہیں۔ قرآن مجید میں ہے هو الظاہر هو الباطن، ظاہر میں نبی ہے تو باطن میں بھی نبی ہے، نبی کی ظاہری صحبت ہے تو نبی کی باطنی صحبت بھی ہے۔ اگر کسی نے ظاہری صحبت اٹھائی ایمان کی حالت میں اور وہ صحابی رسول کے درجے پر فائز ہے، تو اگر کوئی باطنی صحبت اٹھا لے ایمان کی حالت میں تو ظاہری صحبت تو کچھ بھی نہیں ہے باطنی صحبت کے آگے۔ اور دوسری بات کیا ہے، ظاہری صحبت اٹھانے کے لیے مومن ہونا شرط نہیں ہے، کوئی بھی ایرا غیرا نتو خیرا جا کے بیٹھ سکتا ہے، لیکن باطنی صحبت صرف اسی کو ملتی ہے جس کا باطن سنور گیا ہو اور صاحب ایمان ہو چکا ہو، ورنہ رسائی ہی نہیں ہوتی۔ لہٰذا باطنی صحبت کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ تو یہ جو ہستیاں گزری ہیں، سلطان حق باہو، سائیں سہیلی سرکار، داتا علی حجویری، لال شہباز قلندر، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، امام ابو حنیفہ، یہ جو ہستیاں گزری ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی صحبت اختیار کی ہے۔ کسی طور بھی صحابی کے درجے سے کم نہیں کہہ سکتے آپ ان کو، بلکہ یہ جو صحبت ہے اس کو اہمیت کیوں حاصل ہوئی؟ اب میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں، دو باتیں، یہ ذرا غور کرنا کہ یہ جو صحبت ہے اس صحبت کو اہمیت حاصل کیوں ہوئی۔ قرآن شریف میں آیا ہم نے تمہارے اندر سے ہی ایک نبی مبعوث کیا جو تم پر قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے تمہارے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، تم کو علم و حکمت سکھاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان لوگوں کے گناہ جلتے تھے، گناہوں کے جلنے کی وجہ سے صحبت کی اہمیت اور افادیت بڑھ گئی۔ جو حضور کی صحبت میں تجلی کی وجہ سے گناہ جل جاتے تھے تو وہ گناہ لوگوں کی اپنی ذاتی عبادت کے بعد بھی نہیں جلتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی حضور کی صحبت میں بیٹھے صاحب ایمان، انہوں نے نمازیں بھی پڑھیں، انہوں نے روزے بھی رکھے، انہوں نے حج بھی کیا، نہ کوئی نمازی کہلایا، نہ کوئی صائم روزے دار کہلایا، نہ کوئی حاجی کہلایا، صحابی کہلائے، کیونکہ صحابی حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے کو کہتے ہیں حالت ایمان میں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اس کے گناہ جلتے رہتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ظاہری صحبت میں بیٹھنے والے صحبت کی وجہ سے ان کے گناہ جلنا شروع ہو گئے اور گناہوں سے پاک صاف ہونے لگے۔ لیکن باطنی صحبت کیا ہے؟ باطنی صحبت کے لیے پہلے گناہوں سے فارغ ہو کر، پاک صاف ہو کر، پھر باطنی صحبت تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ کون سی افضل ہوئی؟ تو یہ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
باطنی صحبت ملی، یہ بڑے اعلیٰ مقام پر ہیں۔ اب آ جائیے صحابہ اکرام کے بارے میں۔ صحابہ اکرام میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کو حضور کی ظاہری صحبت کے ساتھ باطنی صحبت بھی میسر تھی، تو جن کو حضور کی ظاہری اور باطنی صحبت دونوں میسر تھیں، وہ صحابی ولیوں سے اعلیٰ ہے۔ کون سا صحابی ولیوں سے اعلیٰ ہے؟ جس کو ظاہری صحبت بھی ملی اور باطنی صحبت بھی ملی۔ تو ایسے صحابی تو بہت کم تھے، انگلیوں پر گن سکتے ہیں، چند ایک تھے، جیسے ابو ذر غفاری تھے، سلمان فارسی تھے، اور طلحہ بن زبیر تھے، اس طرح کے چند لوگ تھے، یاسر ابن عمار، یہ بڑے یعنی بزرگ صحابی گزرے ہیں۔ یہ لوگ وہ تھے کہ جن کو حضور کی ظاہری صحبت بھی میسر تھی اور باطنی صحبت بھی میسر تھی۔ چونکہ ان کو دونوں میسر تھی تو یہ نور علی نور ہو گئے۔ اور وہ جو اس دور کے بعد آئے تو ان کو تو بینیفٹ ملا ظاہری صحبت کا کہ ظاہری صحبت میں بیٹھنے سے ان کے گناہ جل گئے، ان کے پاس وہ بینیفٹ نہیں تھا، تو اس کمی کو انہوں نے پورا کرنے کے لیے جنگلوں کا رخ کیا، جنگلوں میں چلے گئے، نفس کو پاک کیا، نفس پاک ہو گیا تو باطنی صحبت تک ان کو رسائی حاصل ہو گئی۔ اچھا، ابھی تک تو یہاں تک صاحب ایمان کی بات ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان صحابہ میں سے صاحب ولایت کون تھا؟ پوچھئے، ایک بھی نہیں۔ ولایت مولا علی کو عطا ہوئی تھی، صرف ولایت تو مولا علی کو عطا ہوئی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مولا علی کے ہوتے ہوئے کسی اور صحابی کو بھی ولایت عطا ہو جاتی؟ یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ تو درجہ ولایت پر تو کوئی بھی نہیں تھا، بس ظاہری صحبت کا جو ان کو اثر ہوا وہ یہ تھے کہ گناہ ان کے دھلتے رہے۔ یہ جو ہستیاں آئی ہیں جنہوں نے جنگلوں میں 36 سال گزارے، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے راہ سلوک میں فاصلہ طے کیا، اپنے قلب کو بیدار کیا، روحوں کو بیدار کیا، نفس کو پاک کیا اور درجہ ولایت تک پہنچ گئے۔ تو وہ صاحب ایمان اور یہ درجہ ولایت پر، یہ وہ چیز ہے جو اس دور کے ظاہری صحبت اور باطنی صحبت والے سے بھی افضل ہے، جو درجہ ولایت میں آ گیا۔ جو درجہ ایمان میں ہے وہ اس دور کا اور اس دور کا درجہ ایمان والا، اس دور کا درجہ ایمان والا اس دور کے درجہ ایمان والے سے بہتر ہے، کیونکہ اس کو 2 صحبتیں ملی، ظاہری بھی اور باطنی بھی، اور اس دور کے درجہ ایمان والے کو صرف باطنی صحبت ملی، تو وہ افضل ہو گیا۔ لیکن اگر اس دور میں باطنی صحبت والا صاحب ایمان ترقی کر کے درجہ ولایت پر پہنچ جاتا ہے، درجہ ایمان کے بعد درجہ ایقان، اور درجہ ایقان کے بعد درجہ احسان حاصل کر لیتا ہے، اور جب رب کی عبادت کرتا ہے تو رب کو دیکھتا ہے، تو یہ تو پھر اس سے زیادہ افضل ہو گیا، کیونکہ اس دور میں کتنے صحابی تھے جو درجہ احسان تک پہنچے تھے؟ کتابیں کھنگالیں، دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ تو بات ظاہری صحبت کے ساتھ ساتھ باطنی صحبت کی بھی ہے۔ اچھا، جو قرآن مجید نے بات کہی کہ ہمارا نبی تمہارے اوپر آیتیں پڑھ پڑھ کے تزکیہ کرتا ہے تمہارے نفس کا، اسی بات کو مولانا روم نے بھی کہا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت بے ریا۔ اچھا، جن کو قرآن اور اسلام سے واقفیت نہیں، وہ ان باتوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ ولی کی صحبت میں گزارا ہوا لمحہ عبادات سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا کہ ہمارا محبوب جو ہے تم پر آیتیں پڑھ کے تمہارا نفس کا تزکیہ کرتا ہے، تصفیہ کرتا ہے؟ یہ قرآن سے ہی نکالی بات انہوں نے۔ لیکن اب بات یہی ہے نا کہ جنہوں کو نہ تو قرآن کا علم ہے، قرآن کا علم یہ تھوڑی کہ آپ کو ناظرہ پڑھنا آ گیا یا آپ نے ترجمہ پڑھ لیا۔ قرآن کا علم تو پریکٹیکل ہے، سینے کو منور کرنے والا ہے۔ اب ذرا غور تو فرمائیے، اگر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ قرآن ان کو ہدایت کرے گا جو پاک ہوں گے، تو طہارت اور پاکیزگی قرآن کے بغیر کون کرائے گا؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء، ولیوں کے در پہ جاؤ گے، وہ تمہارا باطن پاک کریں گے، تمہارے گناہوں کو دھوئیں گے، پھر تم کو قرآن کے قابل بنائیں گے نا۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے ھدی للمتقین، متقیوں کو ہدایت کرے گا۔ بھائی قرآن اگر متقیوں کو ہدایت کرے گا تو یہ بندہ متقی کہاں جا کے بنے؟ متقی بننے کے لیے، متقی کیا ہوتا ہے؟
جس کا ہر طرح کا گند پاک صاف ہو جائے، وہ ظاہری اور باطنی غلاظت سے پاک صاف ہونے والا متقی۔ تو ولیوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، ان کی تجلی پڑتی ہے، تجلی کی زد میں آ کے لوگوں کے گناہ جلتے رہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ جب پاک صاف ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں پڑھو دل میں اللہ اللہ، ذکر قلب جاری ہو جائے۔ اور جب بات سرکار کا اور شاہی کی آ جائے، پاک ہے ناپاک ہے، پڑھو اللہ، نور کا انجیکشن دل میں لگا دیتے ہیں اس میں ذات کو، چلا جاتا ہے۔ یہ بات جو ہے یاد رکھنے کی ہے، مولا علی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ولایت عطا ہوئی۔ اب ان ولایت وغیرہ کی باتوں کا سنیوں کے اندر، جو عام سنی ہیں، ان میں ذکر کیوں نہیں ہے اتنا؟ کیونکہ جس ذات کو مولا علی کو ولایت عطا ہوئی، اس کی ولایت کوئی سنی تسلیم نہیں کرتا ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے علی ولی اللہ کہہ دو تو کہتے ہیں تم کافر ہو گئے۔ ابے کافر کیسے ہو گئے؟ مولا علی کو ولایت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اللہ نے جو حق بیان کیا اس کو بیان کرنے سے ہم کافر ہو جائیں گے؟ لعنت ہے تمہاری عقل کے اوپر، چونکہ انہوں نے مولا علی کی ولایت کے اوپر جو ہے دھیان ہی نہیں دیا، سنیوں نے دھیان ہی نہیں دیا۔ یہ بیچارے شیعہ لے کے چلتے رہے اس حقیقت کو، مولا علی کی ولایت، مولا علی کی ولایت شیعہ کرتے رہے، سنی تو بالکل سن ہو گئے، بھلا دیا انہوں نے، نہ جانے کیوں بھلا دیا، حالانکہ پنجتن پاک کو ماننے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اکثر اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو سنیوں کی صحبت میں تو ہمیں کہیں ذکر نہیں ملتا مولا علی کا، زبانی کلامی حد تک ماننے کو تو ہیں، ہاں جی ہم پنجتن پاک کو مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، خیر ٹیکنیکلی مانتے تو ہیں۔ اب ہم تو سنی تھے نا، تو بچپن سے ہمارے گھر میں امی جو تھیں وہ 22 رجب کو کنڈے کرتی تھی، اب کنڈا کر کر ہی یاد ہے ہمیں۔ تو بعد میں سرکار سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ امام جعفر صادق کا دن ہے، تو اب امام جعفر صادق کا دن بھی مناتے ہیں، تو ٹیکنیکلی مانتے ہیں اہل بیت کو، لیکن مولا علی کی ولایت کا چرچا نہیں کیا۔ کیوں؟ وجہ نہیں پتا، اور ایک اور بھی وجہ نہیں پتا مجھے، سب کچھ جاننے کے باوجود امیر معاویہ کے پھر بھی جو ہے اس کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے ہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود کتابیں بھری ہوئی ہیں، from where it comes to where it goes nobody knows کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے بات، اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے۔ اور ہمارا تو عقیدہ سرکار گوھر شاہی کی نظر کرم سے ایسا ہے، مولا علی کے حوالے سے ایسا ہے کہ بھائی جس نے مولا علی کی بارگاہ میں گستاخی کی، ان کو گالی دی، ہم تو ایسے بندے کو مسلمان تو درکنار ہے، کتا بھی نہیں سمجھتے۔ یار جس ذات کے لیے اللہ کے رسول نے ہم کو حکم دیا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کوئی کنجر کی اولاد اس کو گالی دے ذات کو، اور ہم اس کو پھر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رہیں، تو ہم لعنت ہے ایسے ایمان پر، ایسی عقل پر؟ ہم تو نہیں کہتے، ہم تو لعنت اللہ علی امیر معاویہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو امیر معاویہ اور اس کی اولاد پر، جنہوں نے مولا علی کو منبر رسول پہ بیٹھے ہوئے خطیبوں کو تلوار کے سائے میں گالیاں دلوائیں، حدیثوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد حدیث میں اور کیا لکھا ہے؟ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف صاف کہا من سب علیا فقد سبنی، کہ جس نے سب و شتم کیا، برا بھلا کہا علی کو، تو اس نے صرف مجھے برا بھلا کہا۔ اب ایسی حدیث ہونے کے باوجود بھی آپ کہیں کف اللسان کا حکم ہے، کیڑی کف اللسان؟ لعنتی کرداروں، بغیرتوں، اسلام کے دشمنوں، مولا علی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، تم کو خف لسانی کا حکم ہے؟ ہم تو ایسے کنجروں کو نہیں مانتے، ایسے بغیرتوں کو نہیں مانتے، سور کی نسل کو، جس کے دل میں مولا علی کا ادب نہ ہو وہ تو خنزیر سے بدتر ہے۔ یعنی مولا علی کا دشمن محمد رسول اللہ کا دشمن، اللہ کا دشمن۔